بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہے تو کافی پرانا، لیکن وہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں پاکستان میں ہمیشہ دکھ، کرب اور افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے اس کے لیے، اور وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک سائنسدان تھیں، پڑھی لکھی خاتون، پڑھا لکھا گھر، اچھی فیملی، اچھے لوگ۔ خدا جانے کیا ہوا کہ وہ کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئیں جہاں ان کا امریکہ نے کوئی ناتا جوڑا کسی کہانی کے تحت دہشت گردی سے، اور پھر ان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا پاکستان سے، وہ ان کو اغوا کر کے افغانستان پہنچایا گیا، اور پھر مقدمہ بنایا کہ جناب وہاں پہ انہوں نے امریکن فوجی جو تھے ان سے گن چھین کے، ویپن چھین کے ان کے اوپر ویپن تان دیا، ان کو مارنے کی دھمکی دی۔ مارا بھی نہیں، دھمکی، اور پھر ایک خاتون کمزور ویپن کیسے چھین سکتی ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ امریکہ بادشاہ، انصاف کا قاتل، منافق اور دنیا کا سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا مجرم عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا دی گئی۔ امریکہ لے جا کے ٹرائل کرایا گیا، اس ٹرائل کے نتیجے میں 86 سال کی سزا، اور آج وہ ایک نحیف عورت ٹیکسس میں ایک جیل میں پڑی ہوئی اپنی زندگی کے انتہائی تکلیف دہ دن کاٹ رہی ہے۔ اس کی وکیل جو کہ اس کے مقدمے میں وکالت کرتی رہی، اس کے بیانات موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مقدمہ جان بوجھ کر بنایا گیا اور اس کے کوئی شواہد سچ نہیں سامنے آئے، لیکن اس کے باوجود سزا دے دی گئی۔ انتہائی شرمناک فعل کہ ایک کمزور لڑکی کو آپ سزا دیں، اور وہ بھی 86 سال، 86 ایئرز۔ اب یہاں تو جو ہونا تھا وہ امریکہ میں ہوا۔ عافیہ صدیقی کی فیملی یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ اپیل بھی کرتی ہیں، مختلف جگہوں پہ وہ احتجاج وغیرہ بھی کرتی رہی ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہماری حکومتیں، عمران خان کی گورنمنٹ سے پہلے 2 حکومتیں وہ بھی گزر گئیں، کوئی کسی نے مدد نہ کی۔ اور جب عمران خان اپنے الیکشن کے لیے کیمپیننگ کر رہے تھے تو اس زمانے میں انہوں نے بار بار کہا کہ اگر میں حکومت میں آیا تو میں یہ ضرور کام کروں گا کہ ان کو رہا کرواؤں، عافیہ صدیقی کو میں اس کے لیے میں ضرور بات چیت کروں گا۔ یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 2020 میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جو کہ پاکستان کے ایک مایہ ناز اٹارنی داؤد غزنوی صاحب نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے، کتاب کا نام ان کا ہے عافیہ انہرڈ۔ انہوں نے اپنی ذاتی جو تحقیقات کی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عافیہ کے کیس کے معاملے میں ایک مسٹری ہے جو سراؤنڈ کرتی ہے FBI کی ساری کہانی کے گرد، اور انہوں نے لکھا کہ یہ مکمل طور پہ ایک انجسٹس، ایک ناانصافی کا کیس ہے جس میں کہ حکومت پاکستان کو فرض بنتا تھا کہ کوشش کریں۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ پاکستان کی ایک بیٹی، مان لیا جائے ایک وقت کے لیے کہ اس نے کچھ غلط کام کیا ہوگا، لیکن کیا اس کو اتنی لمبی سزا ملنی چاہیے تھی جبکہ اس کے ہاتھ سے کسی کا خون بھی نہیں ہوا؟ یہ وہ چیز ہے جو کہ انٹرنیشنلی ہمیں اٹھانی چاہیے تھی، لیکن کسی بھی گورنمنٹ نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک وقت پہ اس کے بارے میں تھوڑی بہت بات ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے عافیہ صدیقی کے بدلے میں پاکستان سے رہائی کا مطالبہ کیا ڈاکٹر شکیل آفریدی کا، جو کہ اسامہ بن لادن کے کیس میں ملوث تھا، امریکہ کے لیے جاسوسی کرتا رہا یہاں پہ، اور اس کو پاکستانی عدالتوں نے سزا دی۔ وہ کیس بالکل مختلف ہے، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور شکیل آفریدی ایک مجرم آدمی ہے جس نے کہ اپنے وطن کے خلاف غداری کی۔ چنانچہ حکومت نے غالباً یہ ایکسچینج کا سلسلہ نہیں تسلیم کیا، نہیں مانا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی ہم معاملہ نہیں اٹھا سکتے؟ عافیہ صدیقی کی صحت برباد ہو چکی ہے، وہ اب اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ کیا وہ، میرا نہیں خیال کہ اگر اس کو رہائی ملے تو وہ اپنی زندگی بھی کسی طرح کوئی ایز اے پروفیشنل گزار سکے گی۔ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی،
میرے نقطہ نگاہ کے مطابق تو ذہنی کیفیت اس کی بالکل ختم ہو چکی ہوگی، سوچنے کی قوتیں بھی سلب ہو چکی ہوں گی۔ لیکن یہاں پہ کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رہیں کہ عافیہ صدیقی بھی کوئی اس قوم کی بیٹی ہے جس کی رہائی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اب یہ قصہ پھر دوبارہ زندہ ہوا جب ایک شخص نے ٹیکسس میں ایک سنگوگ جو کہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، وہاں اس نے گھس کے تو کوئی 2-4-6 یہودیوں کو یرغمال بنایا، اور پھر جب اس سے بات چیت کی امریکن پولیس نے تو اس نے کہا کہ جی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھائی ہوں اور مجھے عافیہ صدیقی چاہیے، اس کی رہائی چاہیے، وہ آپ رہا کر دیں تو میں یہ لوگ چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی اس شخص کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کوئی پتہ نہ چلا اس وقت تک فوری طور پہ کہ اس کا جرم کرنے کی وجہ کیا ہے، کیا واقعی عافیہ صدیقی کا بھائی ہے نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان کے ایک بڑے موقر اخبار جنگ نے فوری طور پہ اس کے سارے تانے بانے پاکستان میں ملا کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ پاکستان ہی ہے وہ ملک جو کہ اس طرح کے کام کرتا ہے، اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جو کہ دہشت گرد پیدا کرتا ہے۔ ہمیں جنگ نیوز کو مبارک دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ذلیل و خوار کرنے میں اپنا پورا رول ادا کیا ہے۔ آج بھی ان کا ایک کیس جس میں کہ جنگ کے شکیل الرحمان، انصار عباسی وغیرہ اور دوسرے لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس بھگت رہے ہیں، وہاں پہ ان پہ آج فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ نہیں کی گئی۔ اور فرد جرم عائد ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو ذرا بھی ملال نہیں کہ ایک انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ چھاپ کے ایک کرپٹ آدمی کو سپورٹ کیا، بچانے کی کوشش کی، جو پاکستان کا پیسہ کھا چکا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ قومی اخبار ہیں؟ کوئی ملال نہیں تھا ان لوگوں کو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس طرح کھڑے تھے جس طرح کہ کوئی ان کا رائٹ تھا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے۔ اور حیف ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے بھی میرا خیال ہے دہشت ان پہ بھی کچھ طاری ہوئی کہ انہوں نے ایک سٹیپ پیچھے لے لیا۔ رانا شمیم پہ تو فرد جرم عائد ہوئی، لیکن جنگ اخبار کے کسی آدمی پہ نہیں ہوئی۔ جنگ اخبار کی مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں، انہوں نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا، اجمل قصاب کے بارے میں انہوں نے ہی خبر لگائی تھی کہ یہ جناب اس کا گھر ہے، یہاں کا رہنے والا ہے، یہاں سے گیا، اور پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک مجرم بنا کے پیش کر دیا، جبکہ بھارت کا اپنا اس وقت کا جو ان کا انسپیکٹر جنرل پولیس ریٹائر ہوا، اس نے اپنی کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ یہ شخص اجمل قصاب یہ اس کیس میں نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے پاس پہلے سے قید میں موجود تھا اور یہ نیپال سے پکڑا گیا تھا۔ آپ امیجن کریں، یہ ہمارے قومی اخبارات ہیں، عافیہ صدیقی کا کیس ہو یا کوئی بھی، یہ ہمیں اس میں مجرم ثابت کرنے میں کبھی بھی ان تعامل نہیں کرتے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ اب بعد میں جب وہ بات کھلی، تحقیق ہوئی، اس آدمی کا خاندان انگلینڈ میں، اور وہ لڑکا کرام جو بھی نام تھا اس کا، وہ برطانیہ کا شہری، برطانیہ کا پاسپورٹ اس کے پاس، اور بہت سارا اب شک کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کسی نے ورغلا کے اس سے یہ کام کروایا ہے۔ کوائٹ پاسبل کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن نکلے، کیونکہ وہ 2-3 ہفتے تو ویسے امریکہ میں گھومتا گھامتا رہا ہے، پھر وہ کہیں گم ہو گیا، خدا جانے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، کیا ہوا۔ اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں، انہوں نے کوئی ذمہ داری ایسی نہیں لی، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں پہلی بات تو یہ کہ ہم غمزدہ ہیں کہ ہمارے ہاں یہ قصہ ہوا، عافیہ صدیقی بیچاری وہاں پہ، اور دوسری طرف یہ کہ ہمارے اخبار ہمیں ہی مجرم گردان کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آپ سوچئے کیا اس سے دل نہیں دکھے گا؟ پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے انتہائی دکھ ہوا جب میں نے اخبار کا یہ رویہ دیکھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔